بہت سامعین گرامی قدر، کل قربانی کا دن ہے۔ اگرچہ یہ مسائل جو بہت سے ساتھیوں نے سوالات لکھ کے بھیجے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو پہلے سے آگاہی ہونی چاہیے، لیکن جو بنیادی بڑی بڑی باتیں ہیں اس حوالے سے آپ کے گوش گزار چند باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ قربانی کے جانور کا دو دانتا ہونا ضروری ہے، دوندا ہونا ضروری ہے، مسنہ ہونا ضروری ہے۔ دو دانتا ہونے سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں اس سے مراد عمر ماہ و سال ہے، ہرگز نہیں۔ دو دانت سے مراد دو دانت ہیں۔ ایک بکرا اس کی عمر 2 سال ہو گئی یا 3 سال ہو گئی، اس کے 2 دانت نہیں آئے، وہ دوندا نہیں ہے۔ عام فہم بات ہے۔ یہ جی بیپاری آپ کو لوٹ لیتے ہیں، یہ جی کٹھے پیدا ہوئے تھے، یہ دیکھیں جی یہ 2 دانت کا ہو گیا، یہ نہیں ہوا بھائی۔ جب 2 دانت کا ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا، تب قربانی لگے گی، اس سے پہلے نہیں لگے گی۔ اور ماہ و سال کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق 2 دانت کے ساتھ ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ گائے 2 دانت کی بکرے جتنی عمر میں نہیں ہوتی، اونٹ 2 دانت کا گائے جتنی عمر کا نہیں ہوتا۔ بالعموم 1 سال کا بکرا 2 دانت کا ہو جاتا ہے، 1.5 سال کا بھی ہوتا ہے، 1 سے 1.5 سال میں، گائے 2 سے 2.5 سال میں، اونٹ 5 سال کی عمر میں۔ بالعموم کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ جانور کا 2 دانت کا ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نہیں تم نے ذبح کرنا مگر 2 دانت۔ ہاں، جس کی جیب میں پیسے نہ ہوں، وہ بندہ اگر اس کو 2 دانت کے پیسے نہیں ہیں، مثلا مارکیٹ میں 2 دانت کا جانور 70,000 80,000 کا ہے، اس کو کوئی جانور 1 سال کا بیڑ کا، چھترے کا، دمبے کا، یہ جو نسلیں بیڑ، چھترا اور دمبا، اس کا 1 سال کا جانور کھیرا ملتا ہے 30,000 کا، 40,000 کا، وہ بندہ کہ نہیں کھیرا مل رہا ہے میں نے قربانی نہیں کرنی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کے دن قربانی کرنے کے پیسے ہوں، اور سب سے ابتدا کھیرے، بیڑ کے، چھترے کے اور دمبے سے شروع ہوتی ہے، اس بندے کے لیے جو غریب ہے، اگر اس کے پاس 30-40 ہزار روپیہ ہے اور وہ کھیرا مارکیٹ میں اتنے کا اویلیبل ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، وہ بندہ کھیرا لے گا۔ ہمارے ہاں کیا ٹرینڈ ہے، جو کھیرا ہے وہ 1 لاکھ کا ہے اور دوندا مارکیٹ میں 50,000 کا اویلیبل ہے، یہ قربانی نہیں ہے۔ 1 لاکھ کے کھیرے کی قربانی نہیں ہے۔ جس کی جیب کے اوپر ضرب پڑے وہ 1 سال کا چھترا دمبا کر سکتا ہے تاکہ وہ بھی مسلمانوں کی قربانی میں شامل ہو جائے، اور جو بندہ قربانی نہیں کر رہا وہ مسلمانوں کے ساتھ قربانی میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ قربانی جنہوں نے خرید لی ہے، جنہوں نے کرنی ہے، انہوں نے قربانی کے بعد اپنے ناخن، اپنے بال صفائی ستھرائی کرنی ہے، تو ان کو 1 کی بجائے 2 قربانی کا اجر مل جائے گا۔ اور جس بندے نے کی نہیں اور اس کے پاس جیب میں کھیرے کے پیسے بھی نہیں ہیں، بیڑ کے بچے کے پیسے بھی نہیں ہیں، دمبے کے پیسے بھی نہیں ہیں، وہ کیا کرے گا؟ وہ مسلمانوں کے ساتھ اپنے ناخن تراشے گا، بال کاٹے گا، اس کو بھی اللہ رب العزت ان دنوں کی برکت اور فضیلت کی وجہ سے پوری قربانی کا ثواب دے دے گا، صرف بال کاٹنے سے، صرف ناخن کاٹنے سے۔ یہ اتنے افضل ایام ہیں اور ان ایام میں قربانی کریں۔ ہاں، آپ جو لوگ جانور خرید لائے ہیں، اول کوشش یہ کرنی چاہیے کان چھجا ہوا نہ ہو، کان میں ٹک نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، یہ وہ۔ لیکن کوئی بندہ لے آیا ہے، اب لے آیا ہے تو کان معمولی کترا ہوا قربانی جائز ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ معمولی صحابہ سے آدھے کان تک کی قربانی کے قول ملتے ہیں، آدھے کان کٹے کی بھی، یعنی آدھا نصاب ہے، آدھا کان، یعنی قربانی نہ ہونے کا جو نصاب ہے وہ آدھا کان کٹا ہو تو پھر اس کی قربانی نہیں ہے، پھر آپ کو وہ واپس ہی کرنا پڑے گا، بیچنا پڑے گا۔ اگر ہلکا سا ٹک لگا ہے، نشان لگا ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی، ہلکا سا سینگ برا ہوا ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ کس کی نہیں ہوگی؟ وہ بنیادی طور پہ 4 باتیں ایک حدیث میں ہیں اور یہ 2 باتیں، سینگ کا ٹوٹنا، کان کا کٹا ہونا، دوسری حدیث میں۔ کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، بہت زیادہ لاغر نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ بیمار اتنا ہو کہ بیماری ظاہر ہو، اور لاغر سے مراد ایسا نہ ہو جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، ان کی قربانی نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا حرام ہے؟ نہیں، حرام نہیں۔ ویسے صدقے کے طور پہ، ویسے ذبیحے کے طور پہ، ویسے گوشت کے لیے یہ سارے جائز ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔
کان کا کٹا ہونا یا سینگ کا کٹے ہونے سے جانور حرام نہیں ہوتا، قربانی عیبدار ہوتی ہے، قربانی کے اندر نہیں لگتے۔ تو اگر یہ جو مسئلہ آپ سنتے ہیں کہ قربانی کا جانور خرید لیا اور اس کے بعد اس میں کوئی عیب پیدا ہوا ہے مانے قربانی والا، تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی۔ اگر کانا ہو گیا، سینگ بکرے کے ساتھ لگ گیا، کانا ہو گیا ہے، اس کی قربانی نہیں ہے۔ آپ کو خریدنے کا اجر و ثواب تو اللہ نے دے دینا، لیکن وہ قربانی نہیں ہوگی۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ جی مولوی بڑے سخت فتوے دیتے ہیں، یہ فتویٰ مولوی کا نہیں ہے، یہ ابو بردہ کی حدیث ہے، آپ وہ سارا واقعہ ذہن میں لائیں۔ حضرت ابو بردہ نے صرف عید سے پہلے بالکل صحت مند بغیر عیب کا جانور قربان کیا کہ میری بستی کے لوگ سب سے پہلے میری جانور کا گوشت کھائیں گے، ان دنوں میں گوشت کھلاؤں گا، مجھے ثواب ملے گا۔ یہ یام ہے نیکی کی۔ سب سے پہلے اس نیک نیتی سے جانور ذبح کر کے عید پڑھنے آ گئے، تو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی سے بتانے لگے میں نے سب سے پہلے قربانی کی اور میں نے گوشت بانٹا، اور میں نے سب سے پہلے محلے میں گوشت گیا تو ابو بردہ کی بکری کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا آپ نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی ہے؟ کہا جی ہے۔ کہا یہ صدقہ ہے ابو بردہ، اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھ لیا، اب قربانی کیجیے۔ یہ جو سنتیں ہوتی ہیں، یہ جو فرامین ہوتے ہیں، یہ مولویوں کے فتوے نہیں ہوتے۔ اس لیے عیب پیدا ہو گیا، کانا ہو گیا، لنگڑا ہو گیا، قربانی خرید لینے کے بعد بھی تو اس کی قربانی نہیں ہے، صدقہ ہے، گوشت بانٹے کا ثواب ملے گا، لیکن قربانی کا اجر وہ اجر جو حدیث میں ہے کہ ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی، اور یہ جانور گواہی، اور یہ لہو گرنے سے پہلے وغیرہ وغیرہ، جتنی احادیث ان کے فضائل کی ہیں وہ ساری اس کو ملنی ہے جس نے قربانی کرنی ہے۔ باقی صدقے کی بھی فضیلتیں بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح ثابت ہے کہ ایک کھجور رسول اللہ نے فرمایا اتنا بڑی ہو جاتی ہے جیسے احد پہاڑ جتنا۔ اللہ کی مرضی ہو تو صدقے کو بڑھا دے، لیکن قربانی کا جو اجر و ثواب اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو وہ ان باتوں سے بچ کے قربانی کرے۔ اور دوسرا جو سوال ہے جی آنڈل بکرا یا بو بکرا جس کو کھسی نہ کیا گیا، اس کی قربانی جائز ہے، 100% جائز ہے۔ بلکہ الٹا اہل تشیع ہمیں یہ الزام دیتے ہیں کہ کھسی کی قربانی نہیں، کہ کھسی ہونا عیب ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چتکبرے مینڈے کھسی ذبح کی، تو کھسی جانور کو قربان کرنا یہ بھی سنت ہے۔ لیکن یہ سمجھ لینا اہل سنت کا کہ جو آنڈل بکرا ہوتا ہے وہ صرف شیعہ کرتے ہیں اور صرف شیعوں کو اس کی اجازت ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ جو آنڈل بکرے ہیں ان کی قربانی بھی اسی طرح جائز ہے جس طرح کھسی بکروں کی جائز ہے۔ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ خاص طور پہ پاکستان کے ماحول میں اس کے گوشت میں کچھ سمیل آتی ہے، عربوں کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے۔ عرب جس طرح کا مرضی جانور ہو، ان کی پکائی کے جو طریقے ہیں وہ اس میں بدبو رہنے ہی نہیں دیتے۔ تو بدبو اگر ہمارے معاشرے میں کیونکہ آنڈل بکرے کے بارے میں مشہور ہے کہ جی اس کی بو ختم نہیں ہوتی، حالانکہ ہو جاتی ہے، تو ویسے بھی مارکیٹ میں وہ بکرا کھسی بکروں کی نسبت سستا ملتا ہے، یہ بھی آپ کو بتاؤں، تو اس جانور کی قربانی 100% جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قربانی کی جو تقسیم ہے وہ کس طرح کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے، اور مسنون طریقہ یہ ہے ایک انسان نے 2 بکرے کی ہیں، 3 کی ہیں، 4 کی ہیں، 5 جتنی قربانیاں کی ہیں، سنت طریقہ یہ ہے، رسول اللہ نے 100 اونٹ کیے تھے، 100 اونٹ ایک دفعہ، آپ نے ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی کٹھی کی، 100 کی 100 قربانیوں میں سے ایک ایک، اور ان 100 بوٹیوں کو ایک جگہ پکا کے اس میں سے کھانا کھایا۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قربانی کے جتنے جانور انسان نے کیے ہوں ان میں سے ایک حصہ پکا، ایک حصہ ضرور سنت طریقے کے مطابق اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے ضرور رکھے، چاہے ایک بوٹی ہو، یعنی جتنی قربانیاں کی۔ اور دوسری بات جو مسنون طریقہ یہ بھی ہے کہ کوئی قربانی انسان 2 سے زیادہ کرنا چاہتا ہے، 2 قربانیاں کرے، 2 سے زیادہ کرنا چاہتا ہے، وہ پورے کا پورا بکرا کسی کو دے سکتا ہے قربانی کرنے کے لیے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی مسنون طریقہ، یہ بھی سنت عمل ہے کہ پورے کا پورا بکرا کسی غریب خاندان کو دے دینا، یہ ہمارے ہاں معاشرے میں رواج نہیں ہے، لیکن یہ بھی سنت کے طریقوں میں سے ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے 5 قربانیاں کی ہیں، 4 قربانیاں کی ہیں، ان میں سے ایک بکرا آپ اپنے گھر والوں کے لیے پورے کا پورا رکھنا چاہتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ یہ سوالات آئے ہیں، آ رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، قرآن پاک میں حکم ہے کہ کھانا کھلاؤ
قربانی کا جس کے اوپر تم چھریاں پھیرتے ہو، قرآن کی یہ آیات ہیں، لمبا چوڑا مضمون ہے، کانے کو، معتر کو، باعث کو، فقیر کو، مانگنے والے کو بھی دینا ہے، بھوکے کو بھی دینا ہے، مجبور اور بے بس کو بھی دینا ہے، اور اس بندے کو بھی دینا جو مانگتا نہیں ہے شرم سے، یہ بھی مسنون طریقہ ہے، ان سب کو بھی گوشت پہنچانا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے، ہمارے معاشرے میں کچھ غلط العام ہے، محرم سے پہلے قربانی کا گوشت ختم ہو جانا چاہیے ورنہ حرام ہو جاتا ہے، ورنہ جناب وہ جو بدبو آ جاتی ہے، ورنہ جناب ایک بات یاد رکھیے، یہ بات درست ہے کہ قربانی کا گوشت بانٹنے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، سب سے زیادہ فضیلت ہے، لیکن رکھنا بھی مسنون ہے۔ اور کیا پورا ہی رکھ سکتا ہے ایک جانور؟ 4 کی ایک جانور پورا رکھنا چاہتا ہے، رکھ سکتا ہے، اور کیا محرم کے بعد بھی کھایا جا سکتا ہے؟ پورا سال کھایا جا سکتا ہے۔ یہ غلط العام معاشرے میں باتیں ہیں کہ اس سے پہلے اگر ختم نہیں کرو گے تو حرام ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ باتیں ساری غلط العام ہیں۔ ہاں ہمارے معاشرے میں لطیفے بنے ہوئے ہیں کہ لوگ قربانی سے پہلے، اور یہ حقیقت بھی ہے، ریفریجریٹر اور فریجیں مہنگی ہو جاتی ہیں قربانی سے پہلے، اور یہ حقیقت ہے، کیا کریں، اور ہو گئی ہیں۔ اور یہ آپ نے مذاق تو سنا ہوگا جناب، قربانی کا گوشت پورا سال چلتا ہے، مذاقاً یہ بات ٹھیک ہے، لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ جو قربانی کا گوشت آپ سٹاک کر سکتے ہیں، آپ لمبا عرصہ رکھ سکتے ہیں۔ بہترین بات یہ ہے کہ آپ قربانی جتنا زیادہ انفاق کریں گے اتنا زیادہ فائدہ۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا عائشہ بکری کا کیا بنا، کہا صرف دستی باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی اچھی لگتی تھی۔ رسول اللہ نے آگے جواب میں کیا کہا تھا، صرف وہی باقی نہیں ہے، باقی تو پوری انشاءاللہ باقی ہے قیامت کے دن کے لیے۔ تو جتنا انسان دے گا وہ تو انسان کے لیے باقی ہے، جتنا دے گا باقی۔ اس حوالے سے ایک اپیل آپ احباب سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اجتماعی قربانی یہاں پہ کرتے ہیں، اور اجتماعی قربانی کا بنیادی جو غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ غریب اور مستحق افراد کو بھی گوشت پہنچے۔ لیکن یہ ٹرینڈ بھی اب چلا ہے ہمارے لاہور میں بھی اور پاکستان میں کہ لوگ اجتماعی قربانی میں ظاہر ہے وہ لوگ حصہ ڈالتے ہیں جن کی جیب پوری الگ قربانی کو گنجائش، تو وہ پورا گوشت لینا چاہتے ہیں۔ لیکن اجتماعی قربانی کا یہ ٹرینڈ بھی چلنا چاہیے جو معاشرے میں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا کہ آپ پورے کا پورا جانور اللہ کے راستے میں دیں، تاکہ وہ یہاں کے قرہ، یہاں کے طلبہ، مستحق افراد، جو غریب افراد، میں نے اور آپ نے، اکثریت اب میں سے ہم تو پورا سال کسی دن گوشت کھا ہی لیتے ہیں، لیکن ایسے گھرانے معاشرے میں موجود ہیں اللہ کی قسم جن کے گھروں میں پورا سال گوشت نہیں بنتا، پورا سال۔ یہ وقت ہے ان کے لیے ڈونیشن کرنے کا، قربانی کا اجر و ثواب پورے کا پورا آپ کو مل جانا ہے، لیکن گوشت کی بوٹی وہ اگر ان کے پیٹ میں گئی، وہ اضافی ثواب ان کی دعاؤں کا، ان کو کھانا کھلانے کا، وہ جو اجر و ثواب ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ قربانی تو آپ نے اللہ کے لیے کر دی، اللہ تعالیٰ نے خود کہا مجھے خون نہیں پہنچتا، مجھے گوشت نہیں پہنچتا، مجھے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا کہ یہ تم نے اللہ کے لیے کی ہے، پوری بانٹ دی ہے۔ تو یہ تو 100% اللہ کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں بچے بھی، اور بچوں کی بھی اصلاح اور تربیت کی ضرورت ہے، لیکن بچہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بحث چل رہی ہوتی ہے، میرا بکرا تمہارے بکرے سے بڑا ہے، اور میرے بابا ویڑا لائے ہیں وہ تمہارا ویڑا اس کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں، بچے آپس میں محلے کے بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے نا، یہ ریاکاری کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ایسا جانور اور اس کی نمود و نمائش کرنا کہ جو انسان نے مہنگے داموں خریدا ہوا ہے اور اس کو اپنے گھروں کے باہر باندھنا، انما الاعمال بالنیات ہے، یہ بات درست ہے، ہو سکتا ہے کسی نے اچھی نیت سے باندھو، میں تان و تشنیع نہیں کر رہا، لیکن ایسا نہ ہو۔ قربانی کس لیے بندہ کرتا ہے؟ کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور قربانی ایک ایسی چیز ہے، ظاہر ہے قربانی آپ کی اور میری جیب پہ ضرب لگاتی ہے، اور ہم صرف سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، ورنہ لاکھوں روپیہ انسان اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے اچانک انسان کی جیب کے اوپر قربانی کا ایک ہوتا ہے، قربانی کا لفظ یہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان کوئی چیز قربان کرے اور اس کو کچھ زک پہنچے، کچھ چوٹ پہنچے، کچھ قربان کیا ہے، سمجھ بھی آئے کہ قربان کیا ہے، یعنی اپنے بچوں کا پیٹ کاٹا ہے، کوئی اپنی دوسری خواہشات کو دبایا اور اس کی جگہ اللہ کے راستے میں گئی ہے۔ یہ تو ظاہر انسان کرتا ہے، اور کرتا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کر رہا ہے بندہ اور بجائے ثواب لینے کے عذاب ہو رہا، اگر ریاکاری ہوگی۔ جانور
کہ آپس میں بحث کر رہے ہیں، تیرے بکرے تو وڈا، فلانے تو وڈا، یہ وہ. آج کل میرے گھر کے سامنے تو باغ ہے، باغ میں بچے آتے ہیں، صرف یہ بحث ہو رہی ہوتی ہے، یہ دیکھیں میرا بکرا. میں سن رہا ہوتا ہوں، بچے آپس میں لگے ہوتے ہیں، میرا بکرا تیرے بکرے سے بڑا، میرا بکرا 2 لاکھ کا. یہ بچوں کی بھی تربیت کریں، لیکن بچوں کی اور آپ اس ریاکاری سے بچیں. اور آخر میں جو اہم اعلان کرنا ہے وہ آپ سب کے لیے ضروری ہے اور آپ پہ واجب اور لازم ہے. رسول اللہ یہ حدیث ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا. رسول اللہ نے کہا ہم قربانی کی کھالیں قصاب کو نہیں دیں گے، جو آنتڑی ہیں وہ بھی قصاب کو نہیں دیں گے، اس کو بھی اللہ کے راستے میں وقف کر دیں گے. قربانی کے جانور کی کھال کو بیچنا اور یا اس کو اجرت کے طور پہ قصاب کو دینا یہ جائز نہیں ہے. وہ قربانی کی کھال کا بہترین مصرف دین کے ادارے ہیں، دین کے ادارے ہیں. اور آج کل جو قربانی کی کھالوں کا ریٹ ایک مافیا نے کیا وہ مدارس کی معیشت کو زک پہنچانے کے لیے، ضرب پہنچانے کے لیے. جب ہماری عمر، میں اپنی زندگی کی بات بتاتا ہوں، جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے اس دور میں بھی گائے کی کھال 3 سے 5 ہزار کی ہوا کرتی تھی اور بکرے کی کھال 500 سے 1000 روپے کی ہوا کرتی تھی. آج کل گائے کی کھال 1500 کی، بکرے کی 300 کی، بھیڑ کی چھترے کی 50 کی بھی نہیں اٹھاتے. اونٹ کہتے ہیں لینا ہی نہیں. کس وجہ سے؟ پھر بھی اتنے کم ریٹوں کے باوجود آپ نے قربانی اللہ کے لیے کیا. آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ساری کھالیں، جتنے آپ یہاں پہ بیٹھے، جتنی آپ نے قربانی کرنی ہے ان کی کھالیں از خود مرکز میں پہنچانی ہے. جس کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے وہ فون کر سکتا کہ آ کے لے جائیں، آ کے لے جائیں. لیکن یہ قربانی کا، لوگوں کو شاید یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ قربانی کا حصہ ہے کہ کھال بھی ایک بندہ اس کو مصرف تک پہنچا رہا ہے. قربانی کو اس کے صحیح مصارف تک پہنچانا یہ قربانی کا حصہ ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے چھری پھیری، اس کے بعد گوشت کو رکھ دیا اور کوئی پرواہ نہیں، سو گئے. عید کی نماز پڑھی ہے جی، سو گئے. گوشت بانٹ رہے، ملازم بانٹ رہا ہے، نہیں بانٹ رہا. اللہ کے بندوں، قربانی کر لینا کافی نہیں ہے، اس کو اس کے حقداروں تک پہنچانا، گوشت کو ادھود بانٹنا، یہ سارے ثواب کے کام ہیں. آپ اپنے بچوں کو اس حوالے سے ٹرینڈ کریں اور اپنے بچوں کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ یہ کھال مدرسے والوں کو فون کر کے بلا کے نہ دیں، خود جائیں. وہ بھی چلنا نیکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ قربانی کے جانوروں کا پیشاب، گوبر، چارہ بھی، جو چیز بھی ہوگی کل قیامت کے دن نیکی کے پلڑے میں ڈال دی جائے گی. تو آپ مزید کیا انسان نے سمجھنے کے لیے. تو یہ قربانی کی کھالیں آپ نے سب ساتھیوں نے، بلکہ اپنے دوست احباب اور جتنے اپنے اعزاء و اقارب اپنے خاندان کے جتنے احباب ہیں ان کو کہنا ہے کہ وہ یہاں پہ از خود پہنچا کے جائیں. جو نہیں پہنچا سکتے ان کے لیے ہم نے، آپ کو پتہ ہے، ہر سال انتظام کیا ہوتا ہے. قربانی کی کھالیں جو گھروں سے بھی وہ پک کرتے ہیں. آخر میں ایک گزارش آپ سے کرنی ہے، چونکہ آج میں نے جمعے کے بعد ایک جگہ میٹنگ ہے، وہاں پہ چلے جانا. تو اجتماعی دعا تو نہیں ہوگی، انشاءاللہ قاری امجد صاحب عربی میں آپ کے سامنے دعا کروائیں گے. اس کے بعد بھی آپ نے مسجد کا دامن نہیں چھوڑنا اور جتنی دعا ہو سکتی ہے میکسیمم لمبی کریں. آج کا دن دعا کا دن ہے، افضل ترین دعاؤں کے دنوں میں سے آج کا دن ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.